الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں تمہیں زندگی دی گئی؟ امتحان کے طور پر، ابتلا کے طور پر، آزمائش کے طور پر، تمہیں جانچنے کے لیے، تمہیں پرکھنے کے لیے تو دنیا کی زندگی دی ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ اللہ دیکھنا چاہتے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا اللہ پاک نے اس کے لیے بہترین جزا تیار کی، بہترین صلہ ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ذرا بھی انسان اس پہ غور کرے اور فکر کرے تو عقلاً بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک ایسا جہان ضرور آنا چاہیے جہاں پہ جزا سزا کا مرحلہ ہو۔ اچھائیاں کرنے والے کو ان کی اچھائیوں پہ، ان کی نیکیوں پہ، ان کی بھلائیوں پہ، ان کے خیر کے کاموں کے اوپر صلہ ملنا چاہیے، اور برائیاں کرنے والوں کو برائیوں کی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے نیک انسان، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان، وہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈر ڈر کر کیسی قیدی جیسی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے تو اللہ کی بہت سی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ ویسے ہی نہیں استعمال کرتا، پھر حلال چیزوں میں بھی ان کے کمانے میں اور ان کے خرچ کرنے میں اللہ سے ڈر ڈر کر مال کماتا ہے اور ڈر ڈر کے خرچ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور وہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں تنگی کی زندگی گزارتے ہیں، مشکلوں کی زندگی گزارتے ہیں، غربت فقر کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کافر، فساق، فجار، اللہ کے باغی اور نافرمان، انہوں نے دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے، مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، نہ جائز کو دیکھتے، نہ ناجائز کو دیکھتے، نہ حلال کو دیکھتے، نہ حرام کو دیکھتے، نہ کمانے کے لیے اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھ کر کوئی جو ہے اپنی جو ہے کمائی کے ذرائع کا انتخاب کرتے، نہ مصارف کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پیسہ لگانا چاہیے، کہاں پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک یہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے مشکلوں میں پڑتا ہے، مصیبتوں میں پڑتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کیا یہ دونوں شخص ان کا انجام ایک ہی کر دیا جائے؟ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ نہیں، جس نے دنیا کو قید خانہ بنایا، قیدی کی طرح دنیا میں زندگی گزاری، آنکھوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، کانوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، زبان اپنی مرضی سے نہیں کھولتا، دل اور دماغ میں خیالات کو بھی اپنی مرضی سے نہیں لاتا، اگر کوئی شیطانی خیال آ جائے تو اس کو دفع کرتا ہے، جس کا ہر قدم جو ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اٹھتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو جانوروں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، اور وہ اس کا خیال نہیں کرتا کہ کسے دیکھنا چاہیے، کسے نہیں دیکھنا چاہیے، کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیز پینا چاہیے، کون سی نہیں پینا چاہیے، کون سی باتیں سننی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں سننی چاہیے۔ اس نے تو دنیا کو جنت بنایا ہوا، یہ دنیا میں جنتی کی سی زندگی گزارنے والا اور وہ قیدی کی سی زندگی گزارنے والا، دونوں مر کے مٹی ہو جائیں، دونوں کا انجام اچھا ہو جائے، تو پھر اس نیک کو بھی دنیا میں چوریاں کرنی چاہیے تھی، اسے بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا چاہیے تھا، اس کو بھی ڈاکو بن جانا چاہیے تھا۔ اگر ان دونوں کے جو انجام ایک ہی جیسا ہونے والا ہے تو پھر دنیا کے اندر نیکی بدی کا جو تفریق ہے، جو امتیاز ہے، اس کی حقیقت بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان نجعلہم، ہم ان کو کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، مر کے انہی لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ دونوں کا مرنا اور جینا ایک جیسا ہو جائے، ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ تو ہے ہی جزا کے لیے، سزا کے لیے۔ بارہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان تو دنیا اور زمین کا باشندہ ہے ہی نہیں، اس کو تو اللہ نے جنت سے بھیجا، اور زمین پہ کیوں بھیجا ہے؟ جنت میں کوئی کمی تو نہیں تھی کہ جنت تنگ ہو گئی تھی اور وہاں معدنیات کم تھے اور وسائل کم تھے کہ ان کو زمین پر پھینک دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بھیجا ہی زمین پر اس لیے ہے کہ اس کے اعمال دیکھے جائیں کہ یہ زمین پہ دنیا میں کیا کرتا ہے۔
اگر اس نے اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاری تو جس جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا پھر اس کو واپس اس میں پہنچا دیا جائے گا، اور اگر نافرمانی کی زندگی گزاری تو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ٹھیک ٹھیک، بڑے اہم مقاصد کے لیے، عظیم مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ کھیل کود اور تماشے کے لیے نہیں ہے دنیا کہ جانوروں کی طرح بغیر کسی قانون اور ضابطے کے اپنی مرضی اور خواہشات پہ چلتے ہوئے زندگی گزار لو۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یہ آسمان اور زمین اور یہ دنیا اور یہ نظام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ جزا دے ہیں، ہر جی کو ہم بدلہ دیں، بِمَا كَسَبَتْ، جو اس نے کمایا ہے۔ اچھا کمایا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دیں، برا کمایا ہے تو اس کو برا بدلہ دیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یاد رکھو اللہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار اور باغی کے ساتھ ایک جیسا انصاف کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ اور عمل کی توفیق